फिर इस इंतज़ार में कि मुझे जल्दी मेरे ठिकाने पर पहुंचाया जाए, कब्र उसके लिए जन्नत का बाग होगी। क्या फरमाते हैं मुफ्ती साहब? جی ایسا ہی ہے. اور یہ بعض اوقات آنکھیں جو کھلی ہوتی ہیں میت کی، اس کے اوپر تو روایتیں موجود ہیں. جب اس کی روح نکلتی ہے تو روح نکلتے ہوئے جو آنکھیں ٹکٹکی باندھ کے آسمان کی طرف اس کی آنکھیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، نظریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس پر حدیثیں موجود ہیں. باقی یہ نہیں کہ آنکھیں کھلی ہوں تو وہ کسی کا انتظار کر رہا ہو. یعنی بند کر دینا چاہیے، بند کر دیتے ہیں اسے. آنکھوں کو بارش نگانے میں لکھا بھی ہے جی جی ایسا ہی آنکھیں بند کر دو اس کی. تو ابھی عوام ہے جو سمجھ میں آتا ہے وہ اس کی تعویل کر لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام محمد عاطف ہے، میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ جب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے چہرے پہ ایک چمک رہتی ہے، تو امیر اہل سنت ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ ہم جب فوت ہو جائیں تو ہمارے چہرے میں بھی چمک رہے. ماشاءاللہ، اللہ پاک رحمت کی چمک عطا فرمایا. اب اس چمک کا بھی ہر ایک کو ادراک ہو، سب کو پہچان ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے. بعض اوقات یعنی کہ اصل ہوتا ہی ہے کہ جب موت آ جاتی ہے تو میت کے چہرے پر جو جھریاں ہوتی ہیں، جیسے بوڑھا ہے تو اس کے جھریاں ہوں گی، یہ جھریاں جو ہے نا یہ ختم ہو جاتی ہے، کھال بالکل پھیل کر سیٹ ہو جاتی ہے. تو بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ چہرہ جو ہے یہ نورانی ہو گیا ہے. جب پھر یہ عوام تو سب کا یہی بولتے ہیں چہرہ نورانی ہو گیا ہے. خاندان کے لوگ جو ہیں وہ مشہور کرتے ہیں، چاہے نماز ایک بھی نہ پڑھتا ہو، چہرہ اس کو ان کو نورانی نظر آتا ہے. تو خیر وہ چہرے کا نورانی ہونا، اس پر نور نظر آنا اچھی بات ہے، اچھی علامت ہے. لیکن ہم فائنل ڈیسیزن کیسے لیں کہ یہ مطلب اب جنتی ہو گیا کا چہرہ جو ہے نا چمک رہا ہے؟ یہ ابھی تک مطلب یہ نہیں کہ اس کے بارے میں کچھ پڑھنا مجھے نہیں پتہ چلتا کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ چمکدار ہو جائے گا. ہاں، میت کے اگر آنسو نکل آئے موت کے وقت، جب روح قبض آنسو نکل آئے تو یہ علامت اچھی ہے، اچھے خاتمے کی علامت ہے کہ یہ اپنے گناہوں پر نادم ہے، پشیمان ہے، شرمندہ ہے. یہ اچھی علامت ہے. لیکن اس پر بھی انہیں کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ چونکہ یہ آخرت کا معاملہ، برزخ کا معاملہ، اس میں بندوں کو فیصلہ نہیں سونپا گیا. ورنہ لوگ تو جس کو چاہیں گے جنت میں ڈال دیں گے، کسی کو چاہیں گے جہنم میں جھونک دیں گے، اور اپنے اپنا کر بھی رہے ہوتے ہیں لوگ. تو یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ خبریں نبی دے سکتے ہیں کہ یہ جنت میں گیا، وہ جہنم میں گیا. ہم لوگ یعنی کسی کے بارے میں ایسا فائنل کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. ہاں انشاءاللہ یہ جنتی ہوگا، اللہ نے چاہا تو. یہ کہنے میں حرج نہیں انشاءاللہ کے ساتھ کہ اللہ چاہے گا تو یہ جنتی ہوگا. اور جہنمی ہوگا یہ تو ہم کو کہنے کی اجازت کسی مسلمان کے بارے میں ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. ہو سکتا ہے آخری وقت میں ایسی، بھلے ہی ہمارے سامنے ظاہری طور پر سخت گناہ گار تھا، عین ممکن ہے کہ آخری وقت میں اللہ پاک نے اس کو توفیق دی اور توبہ کی. یا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی عمل پچھلا اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہو چکا ہو جس کی وجہ سے جنت اس کے لیے فائنل ہو چکی تھی. تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا نا. تو یہ ایک سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، ہمیں کسی کے بارے میں فائنل ڈیسیزن لینا یہ اجازت نہیں ہے اس کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں صاحبزادہ آفتاب احمد کشمیر کے ڈسٹرکٹ جہلم ویلی سے ہوں. سوال ہے کہ ہمارا علاقہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ وہاں پہ اگر تھوڑے بہت کپڑوں کے ساتھ کوئی غلاظت لگ ہی جاتی ہے تو ہم ان کو جلد پاک کریں گے تو وہ خشک ہونے میں کافی دیر لگے گا. میں بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کا وقت بھی نکل جائے. تو اگر کتنی طہارت ہو کپڑوں میں، کتنے کپڑے ہمارے ناپاک ہوں تو ہم ایک وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب ارشاد فرما دیجیے گا. اس میں یہ کہ اگر وہ نجاست پتلی ہے، جیسے پیشاب لگ گیا، تو اس میں ایک درہم سے زیادہ لگ گیا تو نماز نہیں ہوگی. ایک درہم کے برابر لگا تو نماز ہو جائے گی، مگر اس کو پاک کر کے دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا. اور ایک درہم سے کم لگی تو اب پاک کر کے دوبارہ پڑھنا سنت رہے گا. اس صورت میں گناہ گار نہیں ہوگا. اور اگر ایک درہم پورا ہے تو گناہ گار ہوگا، اور اگر ایک درہم سے زیادہ ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی. یہ اس کا مطلب
मसला। अब दिरहम का पता कैसे चले? दिरहम एक सिक्का है, वो दिरहम का ये बाहर शरीफ में ये लिखा है कि हथेली को फैलाकर अच्छी तरह यूं सिलवटे ना हो, यूं ना हो, बल्कि यूं फैली हुई हो हथेली, फैलाकर एक एक कतरा उस पर टपकाते जाएं। वो एक एक कतरा टपकेगा, एक है, हाँ, दो दो तीन तीन नहीं, तो जल्दी हो तो झटके से बह जाएगा। एक एक कतरा टपकेगा, ये फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। जहाँ से ये अपना दायरा तोड़कर निकलने की तरकीब होगी ना उसकी, जहाँ ये अपना दायरा तोड़ेगा, ये दायरा जहाँ तक बन गया और अब तोड़ा, बस ये जहाँ तक दायरा इसका बना हुआ है ना, ये इसका दिरहम है उस फर्द का। ये इसका तरीका बाहर शरीयत में लिखा है। ये पेशाब की मिसाल दी। अब नजासत गलीजा का अलग मसला